فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ شکر ہے، ہر حمد اور شکر اس کے لیے جس نے ہمیں اس قیمتی رات کو وہاں پہنچنے کا شرف عطا کیا ہے جہاں پہ اس رات کو ہم کو ہونا چاہیے تھا۔ اور شکرانے کے طور پہ جتنا آپ قریب فجر یہاں پہنچنے پہ ناز کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس کا اظہار ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مولا یا ہر دم ہو بھی امان قومن خوشیاں دے اعلان لکھے ناوے ٹی وی پاک خاندان حق یا علی سرکار۔ اب میرے سامنے کرم سے ایک ذمہ داری ہے اور ماحول بھی کچھ سرکار عجیب سا ہے کہ رات بھی ڈھل رہی ہے اور بوڑھے ہمارے ذاکر کو آپ نے آدھی رات کے بعد ٹائم دیا اور پھر وہ شروع بھی خیبر ہی کر بیٹھا ہے۔ تو اب کون سمجھائے کہ بوڑھوں سے خیبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تو یہ خیبر جوانوں کا کام ہے۔ بوڑھے بیچارے تو جاتے تھے ڈنڈا لے کے، پلٹ آتے تھے خالی ڈنڈا لے کے۔ تو لہذا خیبر کے لیے یہ بس ہو گیا ہے۔ اب سرکار پتہ نہیں آپ کو کھلانا تھا، خوش کرنا تھا، تو یہ محفل میں ایک میں کہتا ہوں ہاں بھائیو، میں تو پہلے اقرار کر رہا ہوں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے آپ کیسے جاگتے ہیں۔ تو یہ سدا مسکراؤ سرکار، بھائیوں، بزرگوں، بچوں،
جتنے آپ قابل قدر جہاں تشریف فرما ہیں، اب میں ادھر ادھر نہ جاؤں، ڈائریکٹ ہی بات شروع کروں کہ ذکر پاک جو بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ تعارف کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھو 14 شعبان المعظم کا دن رشک عرش بنا ہوا ہے سامرا، اور امینۃ الامامت شہزادی امام کی دختر، امام کی بہن، امام کی پھوپھی، یعنی ثانی ملکہ عالمین روزے کے عالم میں دن گزارا، آفتاب مغرب کی طرف جا رہا تھا، امینۃ الامامت مخدومہ اپنے حجت بیٹے کے پاس سلام کیا اور اجازت چاہی کہ ہم افطاری اپنے گھر کریں گے۔ جو ہی شہزادی اپنے حجت لال کے پاس پہنچی تو حجت اللہ نے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، عبادت سمجھ کے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور کہا، پھوپھی اماں آج افطاری کا شرف ہمیں بخشو اور شب ادھر گزارو۔ مخدومہ نے فرمایا، بیٹا آج کوئی خاص بات ہے؟ آواز آئی، صرف خاص نہیں، خاص الخاص بات ہے۔ مزاج مبارک پہ خوشی کے آثار امینۃ الامامت پھوپھی نے جب دیکھے تو ارشاد فرماتی ہے، بیٹا ہمیں بھی تو بتاؤ نا کہ کیا خاص بات ہے۔ کہا، پھوپھی آج سر اللہ فی العالمین نے عرش سے فرش پہ ہمارے گھر نازل ہونا ہے۔ جنہوں نے نزول کی قدر کی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنی دلوں میں قدر ہے بلند یا مولا یا۔ حضور یہ سبق بھی ادھر سے ہی ہے اور یہ لفظ بھی ادھر ہی ہے اور کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ میری قبلہ صاحب سے بات ہوئی ہے تو یہ بڑے ادیب لوگ ہیں، تو میں نے کہا خاندان پاک کے لیے آپ نے کون سی لفظ ادب کے لیے مخصوص کی ہے وہ بتاؤ، تو پھر پتہ چلے نا ادب ہے جو مخصوص ہے۔ جناب عرض کرنے لگا، جو ہی کہا نا کہ حجت آخر نے نازل ہونا، میں کہہ گیا ہوں، آپ سن گئے۔ کون تصور کرے کہ مخدومہ کے چہرے پہ کتنی خوشی کے آثار تھے۔ سبحان اللہ۔ بی بی، غور سے سننا حضرات، بی بی نے فرمایا، یہ گھر کی بڑی خاتون ہیں، معظمہ ہیں، اور بڑی خاتون گھر کے حال مستورات سے واقف ہوتے ہیں۔ حیران ہو کے بی بی خوش بھی ہے، حیران بھی ہے۔ کہتی ہے، کس کو ماں کا شرف دینے والا ہے
ہے خاتم الائمہ. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. کس کو, اس لفظ کو ذرا سننا جی, کس کو ماں کا شرف دینے والا ہے. یعنی اس گھر نے بتایا کہ حجت آنے میں ماں باپ کی محتاج نہیں ہوتی, شرف عطا کرتی ہے. آنے میں ماں باپ کی محتاج نہیں, شرف عطا کرتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ سوال کرنا تھا عادل حجت کا جواب سے. سبحان اللہ. جو ہی بی بی نے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آمد سے کوئی واقف نہیں. جب امینۃ الامامت واقف نہیں تو کون واقف ہے؟ کوئی بھی واقف نہیں. جب کہا نا کس کو ماں کا شرف عطا کرنے والا ہے, تو جو ہی سوال تھا عادل امام نے ارشاد فرمایا, اور اسی میں سرکار کی امری پاک کے فضائل کو کھول کے بتایا. کہا پھوپھی اماں عدل الہی یہ ہے. پھوپھی اماں عدل الہی یہ ہے کہ وارث آل ابا کا شرف اس ذی عزت مستور کو عطا کیا جائے جو روم کی ملکہ ہو کے خانہ تطہیر میں کنیز بن کے آئی ہے. بھائیو, آواز میری پہنچ رہی ہے؟ فوراً امینۃ الامامت مخدومہ اپنی پاک بہو کے پاس تشریف لائے. اسے بہو کہو تو بھی درست ہے, اپنی پاک بیٹی کے پاس آئے. سبحان اللہ. یہ سرکار نے فرمایا کہ اس مخدومہ ملکہ رومہ کا جو عقد 11ویں شہنشاہ پاک سے ہوا, روم سے تشریف لائی تھی خانہ عصمت میں, تو امینۃ الامامت مخدومہ نے اسے بیٹی بنا کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بیٹی بنا کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا, دلہن بنا کے. یعنی بہو بھی ہے ان کی, لیکن یہ مخدومہ کی بیٹی بھی ہے, ماں بن کے رخصت کیا تھا. تو اب بیٹی سے تو ماں کا کوئی راز نہیں, ماں سے بیٹی کا تو کوئی راز نہیں ہوتا. اب بی بی نے کہا, جو ہی تشریف لائے تو بی پاک اٹھنے لگے, حجت کی مادر گرامی اٹھنے لگے. جو ہی اٹھنے لگے تو امینۃ الامامت مخدومہ جس کا ادب سب پہ واجب تھا, انہوں نے فرمایا, اے ہمارے گھر کی سردار بی بی, اب آپ نے تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا. آج کے بعد سب پہ تیری تعظیم واجب ہے. کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب پہ, یعنی گھر کے بزرگ بھی اب تیری تعظیم کریں گے. بی بی نے کہا, ماں ماں ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, آپ کی نالین برداری میری عزت ہے. کہا نہیں بیٹا, آج کے بعد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو سرمایہ آل محمد کی ماں کا شرف لے چکی ہے. جو کل آل کا سرمایہ ہے اس کی ماں کا تو شرف لے چکی ہے. کوئی جاگ بھی رہے ہو جناب, نیند غالب تو نہیں ہے؟ تو جو ہی کہا نا, تو یہ بی بی بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بطول دوراں
خاتون اول، اور میری سرکار نے کتاب کا ٹائٹل دیا ہے معدن عصمت۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بھلا معدن عصمت کا کیا مطلب ہے؟ عرض کروں جی، کیوں ہمارے پچھلے بھائیوں آپ کی بھی کوئی تائید ہے نہیں؟ جتنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مولا یا سرکار، یہ ایک بڑی مظلومیت، اگر وقت ملے تو اس پہ تو مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، جو بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی جیسے لوگ پہلے محمد پہ کھڑے ہو گئے، آگے نہیں چلے، جیسے لوگ پہلے علی پہ کھڑے ہو گئے، آگے نہیں چلے، حالانکہ یہ سارے ہی محمد، یہ سارے ہی علی۔ توجہ ہے جناب؟ یعنی پہلے پہ کھڑے ہو گئے، بیدار ہیں جناب۔ اگر یہ سرکار نہ فرماتے تو یہ باب ہمارے سامنے نہ کھلتا، یہ آپ نے مہربانی کی ہے، تو اب دیکھ لو کیسے کھلا ہے۔ خیرات آپ کی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پہلے محمد پہ کھڑے ہو گئے، پہلے علی پہ کھڑے ہو گئے۔ جو پہلے محمد سے آگے نہیں بڑھے، جو پہلے علی سے آگے نہیں بڑھے، اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، ایسے ہی اولنا بطول، آخرنا بطول، اوسطنا بطول، کلنا بطول۔ جیسے سارے محمد ہیں ایسے ہی ساری بطول ہے۔ جن کے نزدیک ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مولا یا بات کو بھی سمیٹنا ہے، آپ کی دعائیں بھی اکٹھی کرنی ہے۔ اور جو ہی شہزادی سے کہا گیا کہ آپ خاتم الائمہ کی ماں، کون اس لفظ کی قدر کرے، کسے سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے؟ 1,24,000 نبی ہیں، خاتم النبیین مصطفیٰ کی ذات ہے، امام 12 ہیں، خاتم الائمہ قائم کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اچھا جی، اگر کہو تو ایک لفظ میں اس کی شرح کروں گی، خاتم آج کرنی چاہیے۔ خاتم النبی، نبی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی ہیں، صاحب کتاب بھی، صاحب شریعت بھی، صاحب کلمہ بھی، لیکن آخری حضور پاک۔ اب شریعت کس کی؟ آخری کی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی حضور کی کب تک شریعت ہے؟ آپ بھی ان کی شریعت، ظہور کے بعد بھی ان کی شریعت، جنت میں بھی انہی کی شریعت، چونکہ خاتم النبیین ہے نا۔ جب تک خاتم النبیین کی نبوت چلے گی، 260 ہجری سے لے کر آج تک، آج سے لے کے ظہور تک، ظہور سے لے کے شاہی تک، شاہی سے لے کے جنت تک، عبدالآباد قائم کی امامت چلے گی۔ یعنی اس کی بیعت کا پٹا 260 سے ریت کی گردن پہ آج بھی ہے۔
ظہور میں بھی ہے، معاشر میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، جتنا جتنا قائم کا پٹا گردن میں ہے، ثبوت دو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مولا یا بس بھائیو، بی بی نے فرمایا آپ فرما رہی ہے تو کس نے کہا ہے؟ میں حجت کی ماں کا شرف لے چکی ہوں، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ماں بھی نہیں جانتی، سبحان اللہ، اس سے پہلے ماں بھی نہیں جانتی۔ کہا میرے حجت بیٹے نے ارشاد فرمایا، جو ہی کہا نا میرے حجت بیٹے نے ارشاد فرمایا ہے، حیا کا چہرے پہ پسینہ آ گیا، حیا کا آنچل سنبھالے کیا اور نگاہیں جھک گئی اور فرماتی ہے پھوپھی اماں حجت جو فرمائے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اسحاق کی ماں نہیں، ہاں نہیں، فرماتی ہے حجت جو فرمائے وہ ہو جاتا ہے، لیکن تیری عصمت کی قسم ہے مجھے آج تک حجت نے ہاتھ سے مس نہیں کیا سوائے نگاہ کے۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہا؟ سوائے نگاہ کے مس بھی نہیں کیا۔ سرکار آپ کی درس سن سن کے کہ فلاں کی تخلیق ایسے ہوئی، فلاں کی ایسے ہوئی، یعنی عادت سے ہٹ کے، اور یہ آخری حجت یہ تو 9 گھنٹے بھی نہیں، توجہ ہے یا نہیں، اور یہ تو گریبان میں پھونک بھی نہیں۔ اور کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جبریل نے مریم کے پھونک تو ماری نا، نہ ادھر پھونک، نہ ہاتھ، نہ 9 گھنٹے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے سرکار کہ کہہ دیتے ہیں قرآن کی طرح نازل ہوئے، میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں قرآن بھی نہیں جانتا کیسے نازل ہوئے۔ یہاں بھی قدر نہیں ہوگی تو کب ہوگی جی؟ بلند کر کے یا مولا یا اور میں پہاڑ سے وزنی دلیل بھی دینے لگا۔ یہ ہماری صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے۔ قرآن قبلہ مخلوق ہے کہ خالق؟ جی مخلوق ہے، بس قرآن مخلوق ہے۔ عظمت صاحب قرآن مخلوق ہے۔ میرے چھٹے وارث سے جب پوچھا حجت کس کو کہتے ہیں، قطرے سے بنے ہوں کو حجت کہنے والوں تمہیں کیا پتا کہ حجت اللہ کا ہوتا ہے؟ جب میرے صادق امام سے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو، یعنی خلق نہ تھی حجت تھی، خلق نہ ہوگی حجت ہوگی، خلق ہے ہی اس لیے کہ حجت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب حجت ہے ہی خلق سے پہلے تو قرآن بھی تو خلق ہی ہے نا، نہیں سمجھ آئی میں کیا کہا ہے؟ اور قرآن بھی مخلوق، آدم بھی مخلوق، نوح بھی مخلوق، ابراہیم بھی
مخلوق، عیسیٰ بھی مخلوق، اگر بیدار ہو تو جبریل بھی مخلوق، میکائیل بھی مخلوق۔ اس کا مطلب ہے نہ ملک جانتے ہیں حجت کیسے آتی ہے، نہ قرآن جانتا ہے حجت کیسے آتی ہے، اسے حجت ہی جانتے ہیں کہ کیسے آتی ہے۔ اب بی بی پاک آرام میں ہے، بس یوں سمجھو کہ رات گزر رہی ہے اور گردش کم نماز شب کا وقت مقرر مہیا کر رہی ہے، اور خاندان عصمت کی شہزادیوں نے تجدید وضو کی۔ بھائی جو آپ کا معیار ہے آپ اس پہ سنا کرو نا جی، یہ لفظ بھی ادھر سے ملے گا، وضو نہیں کیا، تجدید وضو۔ وضو وہ کرتے ہیں جن کا نہیں ہوتا، جو احکم الرجسہ ہیں وہ وضو نہیں کرتے، تجدید وضو کرتے ہیں تمہیں تعلیم دینے کے لیے۔ بی بی پاک نے مصلے کو زینت بخشی، توجہ ہے صاحبان، آثار ہی کوئی نہیں، بیٹی آرام سے ہے، صبح صادق کے حجت بی بی، کیا پدی کا شوربہ، شکم مادر سے جاہل پیدا ہونے والے مولانا بحث کریں حجت پہ؟ کیا ہے تمہاری حیثیت؟ جو حجتوں کی ماں ہے وہ بی بی پریشان ہے کہ کہا حجت نے، آثار ہے کوئی نہیں، صبح صادق بھی ہونے والی ہے، ہونا بھی ظاہر پردے میں ہے، تو بی بی کہتے ہیں کہیں بدا تو واقع نہیں ہو گئی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بدا ہوتی ہے فیصلہ الہی کا بدل جانا، اور میرے امام نے فرمایا جو ہماری بدا اور رجت کا منکر ہے وہ ہمارا شیعی ہے، فیصلے کا بدل جانا۔ پہلے فیصلہ تھا، کچھ ایسے کام ہوئے کہ وہ فیصلہ بدل گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تقدیر کا بدل جانا۔ مجھے کچھ بندے پریشان نظر آ رہے ہیں، شیعہ کہلوا کے بھی پریشان ہو۔ راحت کی تقدیر میں کوئی بیٹے نہیں تھے، بدا قائم کرنے والے نے کہا ایک ہے، ہو گیا یا نہیں؟ بولو۔ فرمایا دو، ہو گیا یا نہیں؟ بدلا فیصلہ نا، دو کا فیصلہ ہوا، فرمایا تین، بدلا فیصلہ یا نہیں؟ فرمایا چار، بدلا فیصلہ یا نہیں؟ فرمایا پانچ، بدلا فیصلہ یا نہیں؟ فرمایا چھ، بدلا فیصلہ یا نہیں؟ فرمایا سات، بدلا فیصلہ یا نہیں؟ مانگنے والے کا ظرف تھوڑا تھا، کہتا ہے بس۔ اگر وہ نہ کہتا بس تو یہ تو بار بار فیصلے بدلتے رہتے۔ اس کا مطلب ہے جو بار بار تقدیر بدلے اسے شبیر کہتے ہیں۔ بس میرے بھائیو، جو ہی کہا نا کہیں بدا واقع تو نہیں ہو گئی، یہ آپ کو خطابت کی دنیا میں لفظیں نہیں ملیں گی۔ جو بھی معصوم کی آمد پڑے یہ صرف اس گھرانے میں عطا کی، بدا واقع تو نہیں ہو گئی۔ جو ہی بی بی نے سوچا، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، سرکار کی آمد سننے والوں تھکے ہوئے تو نہیں ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی نے پردے میں سوچا، دوسرے کمرے میں حجت بیٹے نے کہا پھوپھی اماں بدا واقع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تقدیر نہیں، تقدیر بدلی جاتی ہے، یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے۔
تقدیر بدلتی ہے، وعدہ نہیں بدلتا. یہ ہم سے وعدہ ہے کہ تمہارا منتقم آئے گا، تمہارا وارث آئے گا. یہ وعدہ ہے الہی ہم سے. اور پھوپھی اماں گھبراؤ نہیں، سورہ قدر کی تلاوت کرو. پردے والا پردے سے ظاہر ہونے والا ہے. بی بی نے دیکھا کہ بہو اور میرے درمیان بھی اب پردہ حائل ہو گیا. میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جو ہی میں نے کہا حتی مطلع الفجر، پردہ ہٹا. کیا دیکھا؟ بہو بھی سجدے میں ہے، لال بھی سجدے میں ہے. جاگ رہے ہو جی، جاگ رہے ہو جی. قائم بھی سجدے میں ہے اور گواہی دے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی امیر المومنین. کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سن رہے ہو جی؟ بیدار ہو. یہ لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی پہ بات ہے. ذرا غور فرمانا سرکار. بہت اہم فرمان مولانا آپ نے کئی بار پڑھا. حد ہے جناب. میرے 12ویں شہنشاہ فرماتے ہیں میرے لیے اسوہ اپنی دادی کا کافی ہے، جناب سیدہ کا. سبحان اللہ. میرے لیے اس کا اسوہ ہے. کس کا؟ مخدومہ عالمیان کا. میرے لیے اس کا اسوہ ہے. اس پہ ویسے تو رفع کریں گے، سادہ سی بات میں کہنے لگا ہوں. جب ملکہ عالمین نازل ہوئے تو انہوں نے بھی امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی، اور جب قائم آئے تو انہوں نے بھی امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی. اب جو بھی ولایت کے بارے بحث کرو، مستحب ہے، مباح ہے، واجب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے. اور سنو ولایت کے منکرو تم بھی، اور سنو ولایت کے عاشقو تم بھی. اگر تمہارا ولایت سے کوئی رشتہ ہے تو پھر مہدی کے قدم پکڑ نہیں پڑیں گے. یہ وہ سردار ہے جس نے آ کے بھی امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی. پہلا کام ولایت حیدر کی گواہی دی. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ولایت والوں آ کے قائم کے ظہور کی دعا مانگو، اور ولایت کے رشتہ داروں مہدی کے ظہور کی دعا مانگو. اس دعا میں شامل ہو جاؤ، اس عریضے میں شامل ہو جاؤ. سجا سجا کے دعوت دی ہے کہ آؤ وقت باقی ہے تاکہ اس کی دعا مانگے جس کے ظہور کے بعد ولایت نافذ ہو جائے گی، اور رزق ہی اسے ملے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو. کیوں بھائیو وہ وقت آئے یا نہ آئے؟ جتنا جی چاہتا آئے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام سب بولو یا امام یا امام یا امام. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، اور اس کو میں بند بھی کرنے لگا ہوں ان لفظوں میں. یہ نہ پڑھوں مجھے آرام ہی نہیں ملے گا. یہ حق بھی آج کی رات کا ہے. جو ہی بی بی نے زیارت کی، اللہ اکبر، ایک لفظ کہوں، خدا جانتا ہے اگر بطول کی چادر کی وارث نہ ہوتی تو غش کر جاتی. نہیں آپ سن ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا.
یہ بطول کی چادر کا کمال ہے، وارث ہے اس کی کہ برداشت۔ دوسرے کمرے سے آواز آئی، پھوپھی اماں ہم بھی زیارت کے مشتاق ہیں۔ بے قدروں کے سامنے تو میں پڑھ ہی نہیں رہا، بارگاہ کا تو درس ہی دے ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو قائم کی زیارت کا مشتاق نہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور جتنے جتنے مشتاق ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مولا یا ہم بھی زیارت میں کہتا ہوں، دیکھو مولوی صاحب کعبہ کہہ رہے ہیں، جس کی آمد پہ امینۃ الامامت کے ہاتھ تھے وہ قرآن کیسا ہوگا؟ جو ہی سرکار کے پاس پہنچے، اب میں ایسے ہی پڑھوں، کوئی لفظ جو نہیں ہے، اللہ کے قدردان ہو، سرکار دعا ملے گی، اللہ کے نور نے اللہ کے اکمل نور کو اٹھایا۔ نور سارے ہی ہیں مولانا، اول سے لے کر 11ویں تک سب اللہ کا نور ہے، لیکن جو آج ظاہر ہوا ہے یہ اکمل نور ظاہر ہوا ہے۔ جیسے قدیر پہ دین مکمل ہوا تھا، آج نور مکمل ہوا ہے۔ جو کنزن مخفی ہے ظاہر وہ راز ہو جائے، جو کنزن مخفی ہے ظاہر وہ راز ہو جائے، اور عبادتوں کے لیے وجہ ناز ہو جائے۔ ہمارے سجود کا قبلہ ابھی حجاب میں ہے، وہ رخ دکھائے تو قائم نواز ہو جائے۔ کیا امام